السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 9ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اور ایک دو واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیش آئے تھے اور آپ کی برکتیں ظاہر ہوئی تھی۔ تو آئیے ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے آج کی محفل کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکری الغافلون۔ پچھلی مجلسوں میں آپ نے یہ بات سماعت کی ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور سچا اور اچھا کہا کرتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی تعمیر میں بھی حصہ لینے کا موقع ملا۔ پچھلی محفل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے متعلق باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے محفل میں کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو نئے انداز میں تعمیر کرنے کا جب ارادہ کیا تو اس کی چند وجوہات تھیں، کیونکہ مکہ مکرمہ مختلف وجوہات کی وجہ سے تعمیر کے قابل ہو چکا تھا، جیسے کہ موجودہ عمارت تعمیری اعتبار سے نامکمل بھی تھی۔ انہی دنوں میں کعبۃ اللہ میں چوری کا ایک واقعہ بھی پیش آ گیا تھا۔ انہی دنوں کسی خاتون کی غفلت سے غلاف کعبہ میں دھونی دینے کے دوران آگ لگ گئی تھی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لکڑیوں سے لدی ہوئی ایک کشتی آندھی کے اثر سے جدہ کے ساحل سے ٹکرا گئی تھی۔ قریش نے موقع کو غنیمت سمجھ کر کعبے کی تعمیر کے لیے ان لکڑیوں کو خرید لیا، اور اسی کشتی میں ایک ماہر معمار تھا جسے مستری بھی کہا جاتا ہے۔ قریش نے اس مستری اور اس معمار کو بھی کام پر تیار کر لیا اور بستی میں یہ اعلان کر دیا کہ حلال اور پاکیزہ رقم کعبے کی تعمیر کے لیے جمع کر دی جائے۔ یہ تمام اسباب تو مہیا ہو گئے، مگر یہ تشویش اور کھٹک پھر بھی باقی تھی، کیا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منظور ہے یا نہیں؟ کافی سوچ بچار کے بعد آپس کے مشورے سے بالآخر انہوں نے نئی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے جو موجودہ تعمیر تھی اس کو گرانا بھی ضروری تھا، اور قریش کعبۃ اللہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اس کی توہین سے ڈرتے بھی تھے۔ تو انہیں یہ خوف اور ڈر ہوا کہ کعبۃ اللہ کو ہم گرائیں گے تو کوئی مصیبت اور بلا ہم پر نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے بہت احتیاط برتی۔ سب سے پہلے تو اس کام پر تمام لوگوں کو متفق کر لیا اور آپس میں مشورہ کر لیا۔ جب سب لوگ اس پر راضی ہو گئے تو اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حلال اور پاکیزہ مال ہی لگایا جائے، سود کا مال، ظلم کا مال، جوے کا مال اور اسی طرح کوئی بھی مشکوک مال شامل نہ کیا جائے۔ پھر ایک شخص کے ذریعے سے تھوڑا سا حصہ گرا کر ایک رات انتظار کرنے لگے، پھر کعبۃ اللہ میں موجودہ تمام خزانوں کو نکالوا کر ایک قابل اعتماد اور بھروسے مند سردار کے پاس رکھوا دیے گئے۔ جب یہ ساری تیاریاں ہو گئی اور کام شروع ہونے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر خزانوں کا جو کنواں تھا اس میں سے ایک اژدہا باہر آیا ہوا ہے، اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو جسم کی رگڑ سے خوفناک آواز نکالتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم لوگ سب صحیح طریقے پر کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ان لوگوں نے مقام ابراہیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ اس اژدہے سے ان کو نجات مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک بڑا پرندہ بھیجا، اس نے اس اژدہے کو اٹھا کر اجیاد کی پہاڑی پر ڈال دیا۔ اس سے وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی، اس کام سے ناراض نہیں ہے، اور کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک کام میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے کندھوں پر پتھروں کو ڈھو ڈھو کر معماروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہی کے درمیان
حجر اسود کا ایک واقعہ پیش آیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر اٹھا کر کون رکھے گا اور یہ شرف اور قبولیت کس کو حاصل ہوگی۔ قریش کے خاندانوں میں سخت اختلاف ہو گیا اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ یہی صورتحال کعبۃ اللہ کی تعمیر کا شرف حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی پیش آئی تھی، مگر ولید بن مغیرہ نے کعبے کی دیواروں کے حصے بنا کر مختلف قبیلوں کے ذمہ داروں کو طے کر کے اس مسئلے کو انہوں نے حل کر دیا تھا۔ مگر حجر اسود تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس میں یہ ترتیب بھی نہیں چل سکتی تھی۔ بات جب حد سے گزر گئی تو ولید بن مغیرہ نے ایک تدبیر نکالی اور کہا کہ حرم محترم میں باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا، تو ناظرین یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ باب بنی شیبہ ایک دروازے کا نام ہے، تو باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے جو شخص داخل ہو اس کو حکم تسلیم کر کے اس کے فیصلے کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ ولید کے اس مشورے سے سب نے اتفاق کر لیا اور انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے شخص تھے جو اس دروازے سے حرم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر مزید اطمینان کا سانس لیا اور معاملہ آپ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کو بچھا کر اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ تمام قبیلوں کے نمائندے اس چادر کو اٹھانے میں شریک ہوں۔ پھر جب سب نے مل کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو دیوار کعبہ پر رکھ دیا اور اس کو سیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد قوت فیصلہ اور حسن تدبیر سے اہل مکہ ایک خون ریز جنگ سے نجات پا گئے۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اس بات کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے آنی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے تعمیر کیا، اور کتابوں کے اندر بہت ساری تعمیرات کا ذکر ملتا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ بڑی بڑی سیرت کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ تعمیر یہ بھی ہوئی تھی جس کا واقعہ تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔